So this is a new module with the title Nisab and the rate of Zakat کہ جس میں ہم نصاب کے بارے میں بھی بات کریں اور جو ریٹ ہے زکوٰۃ کا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں. سو نصاب امپلائز دی پوزیشن آف دی اماؤنٹ آف ویلتھ prescribed by شریعہ. سو زکوٰۃ از لیویڈ آن دی ڈفرینٹ کائنڈز آف ویلتھ. ویلتھ کی چونکہ مختلف اقسام ہیں تو مختلف چیزوں پر جو زکوٰۃ کا شریعت نے نصاب بیان کیا ہے وہ مختلف ہے. ان ڈفرینٹ کائنڈز آف ویلتھ میں اٹ انکلوڈز اینیملز, اٹ انکلوڈز گولڈ اینڈ سلور, ٹریڈ گڈز, کیش, مائنز اینڈ ٹریجرز. یعنی اس میں جانور بھی ہو سکتے ہیں, اس میں سونا اور چاندی بھی ہو سکتا ہے, اس میں تجارتی جو گڈز ہیں اغراض و مقاصد کے لیے جو سامان ہیں تجارتی سامان اس کے اوپر بھی ایک نصاب ہے, کیش کے اوپر بھی ایک نصاب ہے, اور اسی طریقے سے جو مائنز ہیں کانوں میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں اور جو خزانہ اس میں سے جو خزائن برآمد ہوتے ہیں اس کا بھی ایک نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے. سو ریٹ آف زکوٰۃ آن اینیمل. So the animals on which zakat is leviable include camels, cows and goat. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says zakat is not leviable on less than 5 camels. So this is the hadith of Bukhari. On 5 camels the zakat rate is a single 1-year-old goat. اگر 5 اونٹ کسی کے پاس ہیں تو اس پر 1 سال کی جو بکری ہے وہ زکات کے طور پہ دی جائے گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ stated that on deputing him to Yemen, the apostle of Allah instructed him to levy the following rates of zakat on the possession of 30 cows, a single male or female calf. کہ جب 30 اگر گائے ہوں اور اس میں یقیناً بیل بھی اور بچھڑا بھی جو ہے وہ شامل ہیں تو 30 گائے جو ہیں ان کے اوپر سنگل میل اور فیمیل کاف کہ ایک بچھڑا جو ہے میل ہو یا وہ فیمیل ہو وہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کی جائے گی. اینڈ آن دی پوزیشن آف 40 cows a single 2-year-old calf. اینڈ دس از دی حدیث آف مشکات شریف والیوم نمبر 1 کتاب الزکات. ریٹ آف زکات آن ٹریڈ گڈز. The Quran says, Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. کہ اے ایمان والو خرچ کرو ان چیزوں میں سے, پاک چیزوں میں سے, ما کسبتم اس چیز میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی, اور صاف چیزوں میں سے جسے تم کماتے ہو. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون, اور اس میں سے ردی چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اس کو خرچ کرو حالانکہ تم اسے کبھی نہ لو مگر یہ کہ چشم پوشی کر کے. یعنی ایسے ارادہ نہ کرو کہ جب آپ اپنے لیے جب آپ پسند کریں تو بہت اچھی چیز لیں, اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں تو آپ ردی چیز کا ارادہ کریں. تو قرآن نے کہا ولا تیمموا الخبیث, اور ارادہ مت کرو ردی چیز کا اس میں سے تنفقون کہ تم اس میں سے خرچ کرو, ولستم بآخذیہ اور تم اسے خود لینے والے نہیں ہو, الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ منہ چڑھاتے ہوئے یا چشم پوشی کرتے ہوئے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید, اور سمجھ لو کہ بے شک اللہ بے پرواہ اور تعریف کیا ہوا ہے. سو نصاب اینڈ ریٹ آف زکات آن گولڈ, سلور and cash. So cash includes coin, paper, currency and draft etc. When their value is equal to the value of 7.5 tolas of gold or 52.5 tolas of silver. یعنی یہ سونے کا اور چاندی کا جو نصاب ہے کہ نصاب اگر 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس ہو تو ایسے شخص کو صاحب نصاب کہا جائے گا. لیکن اگر کرنسی کی ہم بات کریں, کیش کی ہم بات کریں, سو زکات از لیویبل آن دیم ایٹ دی ریٹ آف 2.5% آف ٹوٹل ویلیو. یعنی اگر اتنا کیش ہے کہ جو 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے جو ہے وہ چاندی اگر اس کے پاس کیش کی صورت میں موجود ہے تو پھر اس پہ جو ریٹ اپلائی ہوگا وہ 2.5%, یعنی زکات کا جو ریٹ ہے وہ 2.5% ہوگا. So mines and treasures. Hazrat Abu Huraira رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stated the zakat rate on mines is 1/5 of its total yield. کہ جو اس کی کان کی جو پیداوار ہے اس میں سے جو 5واں حصہ ہے 1/5 ہے وہ زکات کے طور پہ ادا کیا جائے گا.
So these are the different kinds of wealth which you can see کہ شریعت جو ہے مختلف قسم کے جو ویلتھ ہیں اس کے اوپر مختلف قسم کا جو نصاب ہے وہ مقرر کرتی ہے.